اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے عاصم کے لیے رشتے کی تلاش تھی کہ کوئی صالح خاتون میسر آئے اور میں اپنے بیٹے عاصم کا اس سے نکاح کروں۔ اور عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروان چڑھ رہے تھے، جوانی کی دہلیز پر تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت عدل و انصاف پر مشتمل تھا، اور وہ خود رات کو گشت کیا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کسی گھر میں مفلسی کا ماتم نہ ہو، کوئی کسی پہ ظلم، جبر اور جور اور زیادتی نہ کر رہا ہو، عدل و انصاف قائم ہو، لوگوں کا خیال رکھتے، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ تو ایک گھر کے قریب سے گزرے، سحر کا وقت تھا، تو بیٹی کو اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی شامل کر دو۔ تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے منع کر رکھا ہے کہ یہ دھوکہ دہی ہے۔ تو ماں نے کہا کہ امیر المومنین عمر کب دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی بولی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو سنا، قدم رک گئے، گھر پر کوئی نشان لگایا اور صبح اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے اس بیٹی کو پیغام بھیج دیا، اس کی ماں کو پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے عاصم کے لیے اس بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ اور عاصم حضرت عمر کا فرزند اس خاتون سے نکاح کی بندھن میں بندھ جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ ان دونوں سے ایک بیٹی عطا کرتے ہیں جن کا نام لیلہ ہے، لیلہ بنت عاصم۔ لیلہ بنت عاصم کا نکاح ہوتا ہے عبدالعزیز بن مروان بن حکم سے۔ اب عبدالعزیز اور لیلہ بنت عاصم مروان کا بیٹا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، اور ان دونوں سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کو دنیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ماں حضرت لیلہ بنت عاصم ہے اور باپ عبدالعزیز بن مروان۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ علم دوست تھے، متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان کے اپنے استاد کا بیان ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا صالح شخص، اللہ سے ڈرنے والا شخص نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کا ڈر جو ان کے سینے میں موجود ہے، میں نے ایسا خوف اور ایسی خشیت کسی شاگرد میں نہیں دیکھی تھی۔ بڑے شوق سے، اشتیاق سے علم دین حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد سلطنت کا نظام بنو امیہ نے سنبھال لیا، اور ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی، اور بنو امیہ کی بھی دو شاخیں ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ قریش کے دو بڑے قبیلے تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ اب یہ قریش کی دونوں شاخیں، اور امیہ کے ایک بیٹے کا نام حرب تھا جن کے بیٹے ابو سفیان ہیں، اور ان کے بیٹے آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور امیہ کے دوسرے بیٹے کا نام جو ہے وہ ابو العاص ہے، جن کا بیٹا حکم ہے اور ان کا بیٹا پھر مروان ہے۔ مروان کے دو بیٹے عبد الملک اور عبدالعزیز۔ عبد الملک بھی بادشاہ بنا اور اس کے 4 بیٹے بھی حکمران بنے، اور عبد الملک کا بھتیجا عبدالعزیز کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز بھی سلمان بن عبد الملک کے بعد جو ہے وہ حکمرانی کی ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہیں۔ تو اب یوں سمجھ لیجئے گا کہ قریش کی 2 شاخیں ہیں، بنو امیہ اور بنو ہاشم، اور بنو امیہ کی پھر 2 شاخیں ہیں، ایک تو امیہ کے بیٹے حرب سے اور ایک ابو العاص سے۔
تو حرب کے بیٹے ابو سفیان ہیں، ابو سفیان سے حضرت امیر معاویہ ہیں، اور پھر ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا، اور یزید کے بعد پھر ان کا بیٹا معاویہ، اور پھر اس کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا۔ تو بنو معاویہ کی سلطنت یہاں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اب اس دوسری شاخ سے مروان حکمران بنتا ہے، اور مروان کا بیٹا پھر عبد الملک حکمران بنتا ہے۔ یہ بنو امیہ کی ہی دوسری شاخ ہے جو پھر اس جگہ کو سنبھالتی ہے۔ عبد الملک کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک تخت پہ براجمان ہوتا ہے۔ اس کے انتقال کے بعد پھر سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوتا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک جب اختتام کی زندگی کے مراحل طے کر رہا تھا اور اس نے جان لیا کہ اب میں اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، تو اس نے ایک وصیت نامہ لکھا۔ اس وصیت نامے کے اندر متعین اور مقرر کیا خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کے اپنے بھائی ہشام بن عبد الملک اور یزید بن عبد الملک، یہ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے انتقال کے بعد تخت خلافت پہ بیٹھتے ہیں، لیکن دو ان کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کا ایک بیٹا، اور ولید بن عبد الملک، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے تخت خلافت پہ براجمان ہوئے۔ تو یہ درمیان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا 2 سال 5 ماہ اور کچھ دن کا دور آتا ہے۔ اب عدل و انصاف اور اسلامی طرز حکومت کا وہ انداز جو خلفائے راشدین نے دیا تھا وہ مفقود ہو چکا تھا۔ اب جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت کی ذمہ داریاں عائد کر دی گئی، اور ایک خط لکھا انہوں نے اور سر بمہر تھا، اور کہا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو اس کے بعد یہ لوگوں کو جمع کر کے خط پڑھا جائے، اور میری یہ وصیت ہے کہ میرے بعد میرا بھائی نہیں بلکہ میرے چچا کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوگا۔